السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں تجوید کے ساتھ ان کی تلاوت کروں گا اور اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے بإذن اللہ جل وعلا۔ ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ آتے ہیں اب ہم ترجمۃ القرآن کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ الرحمن، جو بڑا مہربان، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کی مراد اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد ذالک الکتاب، یہاں پر ایک سوال ہے، اگر ہم اس کا معنی نہیں جانتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اس کا تذکرہ کیوں فرمایا ہے الف لام میم کا؟ یہاں پر اس کا جواب یہ ہے اللہ اعلم بمرادہ۔ دوسرا یہ ہے، بعض مفسرین نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا ہے جس کا جواب وہ قیامت تک نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد ذالک الکتاب، ذالک یہ، الکتاب کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ فیہ، اس میں، یعنی کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ ہدن، یہ ہدایت ہے،
للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہدایت بنا دیا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، اگر ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی بھی جائے تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ہدایت کس کو دیتی ہے کتاب؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں آ جاتا ہے۔ الذین، اب مزید صفات بیان ہو رہی ہیں متقین کی، یعنی کہ جو متقین ہیں یہ کون ہیں؟ کون سے متقین ہیں کہ کتاب جو ہے قرآن کریم ان کے لیے ہدایت بنتی ہے، ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے، باعث ہدایت ہے ان کے لیے؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لے کر آتے ہیں، یؤمنون، جو ایمان لے کر آتے ہیں، کس پر؟ بالغیب، غیب کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آتے ہیں غیب کے ساتھ، بن دیکھے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا اور ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، لیکن ہم آپ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، آپ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ یہ ہے ایمان بالغیب، بن دیکھے ایمان رکھنا۔ اور پھر مزید صفات کیا ہیں متقین کی؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ، اور وہ قائم کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے، یہاں پر لفظ قائم کرنا بیان کیا گیا ہے، کیونکہ قائم کرتے ہیں، یہ نہیں کہا گیا ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنے اور نماز قائم کرنے میں فرق ہے۔ نماز ادا کرنا کیا ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے بے دلی سے، بے رغبتی سے ایسے ہی نماز کو بس جلدی جلدی سے پڑھ دے، اسے کہتے ہیں نماز کو ادا کرنا۔ اور نماز کو قائم کرنا یہ کیا ہے؟ نماز قائم کرنا ایسے ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھتے ہوئے اس کے سارے ارکان، اس کی شروط، سنن اور دیگر جو چیزیں ہیں ان سب کا خیال رکھے، لحاظ رکھے، اور اس کا دل جو ہے وہ بھی حاضر ہو، حضور قلب کے ساتھ نماز ادا کرے، اسے کہتے ہیں کہ اس نے نماز قائم کی۔ تو اس لیے یہاں پر یفعلون کا لفظ استعمال نہیں ہوا، یقیمون کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ویقیمون، اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز کو، قائم کرتے ہیں کس کو؟ الصلاۃ، نماز کو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور اگر ان کے پاس مال وافر ہے، نصاب کو پہنچتا ہے تو سالانہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لے کر آتے ہیں، بما، اس پر، انزل، جو نازل کیا گیا ہے، الیک، آپ کی طرف، اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف کیا نازل کیا گیا؟ قرآن کریم، شریعت، اور وہ احکام جو قرآن میں بیان نہیں ہے، حدیث مبارکہ میں بیان ہے، یعنی کہ ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، یعنی کہ قرآن کریم، اور وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، یعنی کہ حدیث رسول علیہ السلام، دونوں پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ وما انزل، اور اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں جو نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، اے رسول علیہ السلام، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ صفات کن کی ہیں؟ متقین کی، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس کے بعد وبالآخرۃ، اور وہ آخرت پر، ہم، وہ، یعنی کہ متقین، یوقنون، یقین رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں کہ آخرت کا جو دن ہے وہ قائم ہونے والا ہے، قیامت آنی ہی آنی ہے، روز جزا وہ قائم ہوگا، انہیں اس آخرت کے دن کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ یہ متقین ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ،
جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور آ کر سوال کیا کہ اللہ کے رسول فرمائیے کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، تقدیر پر ایمان لائے، چاہے وہ اچھی ہو بری ہو، فرشتوں پر ایمان لائے۔ تو یہ ہے ایمان، ایمان مفصل۔ تو یہ متقین کی صفات ہے، یہ وہ متقین جن کو قرآن ہدایت دیتا ہے یا قرآن ان کے لیے باعث ہدایت ہوتا ہے، ہدایت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دیتے ہیں، فرشتوں کا انکار کر دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا انکار کر دیتے ہیں، یا اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک رسول کا انکار کر دیتے ہیں، تو قرآن ان کے لیے ہدایت کا باعث نہیں بنتا، وہ لوگ متقین نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ ایمان سے خارج ہیں۔ اس کے بعد ہماری اگلی آیت اولئک، اولئک یہی وہ لوگ ہیں علی ہدی جو کہ ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، یعنی کہ جن لوگوں کی ابھی صفات بیان ہوئی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں، ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں ہم المفلحون جو فلاح پا جانے والے ہیں، جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے، اس کو آپ یاد کیجئے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔